بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 3۔ سمندری طوفان سے حفاظت۔ اگر سمندر میں طوفان آ جائے، سورہ قلم پارہ 30 پوری پڑھیں، انشاءاللہ طوفان تھم جائے گا۔ اللہ کے لیے دھوکہ کھانے والے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پسند آنے لگتی تو اسے فوراً اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے، اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعض دفعہ ان کے غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس حالت میں دیکھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔ اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم، یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، یعنی انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا، ہم اللہ کے لیے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ 75,000 فرشتوں کا سایہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ عز و جل اس پر 5,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھے ہوئے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھانے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ سیانے کی 3 نصیحتیں۔ ایک سیانے اور سمجھدار کے پاس بیٹھا تھا تو باتوں ہی باتوں میں مجھ سے ایک کام کی بات کہہ گئے۔ واقعی بڑوں کے پاس بیٹھنے سے کام کی باتیں ملتی ہیں۔ کہنے لگے، صفات دل سے منتقل ہوتی ہیں، کتابوں سے نہیں، اور جو صفات دل سے منتقل ہوتی ہیں وہ انسان کی ساری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ صحبت سے صحابی بنے ہیں، نہ کہ عبادت سے۔ ہر صحابی عبادت گزار تھے، لیکن وہ صحابی کہلوائے اس لیے کہ انہیں نبوت کی صحبت ملی ہے، اور یہ نبوت کی صحبت ہی سب کچھ اور سب چیزوں کا سرمایہ ہے۔ 3 نصیحتیں کیں، وقت ملے اور پھر کہا نہیں وقت نکالو تو درج ذیل ان 3 جگہوں کا چکر ضرور لگاتے رہیں۔ نمبر 1، ہسپتال۔ نمبر 2، کچہری یا جیل۔ نمبر 3، علاقے کا بڑا یا سرپنچ۔ معالج سے تجربات لینے والا صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ کہنے لگے، اسپتال میں اس لیے کہ پتہ چلے گا کہ کیا کھانے سے کیا بیماری ہوئی، کیا چھوڑنے سے کیا صحت ہوئی، کس چیز سے کیا نفع اور کس چیز سے کیا نقصان ہوا، اور کس کس چیز سے انسانی زندگی کو زوال آیا۔ ٹوٹکے سکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے، اور انسان وہ تجربات جو 40 سال کی محنت سے نہیں پاتا، معالج کی صحبت اور اس کی زندگی سے پا لیتا ہے۔
اس کی صحبت اور زندگی سے وہ حاصل ہوتا ہے جو انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ جو شخص سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے، نفع اسی کو ہوتا ہے۔ سیکھنا اپنی زندگی کی مجبوری اور ضرورت سمجھتا ہے۔ ہسپتال اور معالج سیکھنے والی سچی راہیں اور انسان انہی سے سیکھتا چلا جاتا ہے۔ پنچایت میں بیٹھیے، پرسکون زندگی گزاریے۔ سرپنچ یا سیانہ یعنی وہ شخص جو جھگڑے گاؤں، شہر، گلی محلے کے یا سوسائٹی ان کو نمٹاتا ہے اور ان جھگڑوں کا حل کرتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سی غلطی کرنے سے کون سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا صبر حوصلہ کر لیا جائے، کتنے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جن سے نجات مل سکتی ہے۔ ہر غصے کے بعد پچھتاوا، ہر جھگڑے کے بعد پچھتاوا، اور ہر مشکل کے بعد اگر اس پر صبر نہ کیا جائے تو اس سے بڑی مشکل اور پریشانی آتی ہے۔ پھر وہاں یہ تجربات بھی ملتے ہیں کہ الجھے ہوئے نظام کو صبر، حوصلے، حکمت اور بصیرت سے کیسے سلجھانا ہے۔ یہ سرپنچ اور سیانے اور بڑے کا کام ہوتا ہے۔ سرپنچ، سیانے اور بڑے کی زندگی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں اور بہت زیادہ ان سے تجربات اور واقعات نفع ہوتا ہے، کیونکہ سرپنچ اور سیانے کے پاس گھریلو جھگڑوں، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، دھوکہ فریب یا آپس میں روٹھے ہوئے زمینوں کے، گھروں کے قبضے کے اس طرح کے مسائل آئیں گے، وہ ان مسائل کو کیسے سلجھائے گا اور ان مسائل کا حل کیسے کرے گا، یہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا نظام ہے، اور یہی سمجھنے اور سلجھانے کی بات ہے جو زندگی کو تجربات دیتی ہے۔ عبرت چاہیے تو کبھی کبھی جیل یعنی کچہری چلے جائیں۔ کچہری یا جیل، یہاں انسان کو بہت بڑی عبرت کا سامان ملتا ہے۔ میں خود ایک مرتبہ کسی آدمی سے جیل میں ملنے گیا جو کسی جرم میں قید تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، جیل تجربات اور واقعات کا بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی جیل آ کر چند دن بھی بیٹھ جائے تو اسے زندگی کے وہ تجربات ملتے ہیں جو کسی اور جگہ سے نہیں ملتے، اور وہ صرف اسی جگہ سے ملتے ہیں۔ کس نے کیا جرم کیا، اس کی کیا سزا پائی، کیا واقعہ ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ عدالت اور کچہری میں اور جیل میں ایسے لوگ ملیں گے، یا تو ان کے پچھتاوے کی زندگی ہوگی، یا کینہ اور بغض کی زندگی، یا پھر انتقام کی زندگی ہوگی۔ اور یہی زندگی میں انسان سیکھتا ہے اور انہی سے تجربہ پاتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی سیکھنے کا مزاج بناتا ہے، وہی سیکھتا ہے، وہی سنورتا ہے، وہی سنبھلتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں سیکھ گیا ہوں، نہ وہ سنبھلتا ہے، نہ وہ سیکھتا ہے، بلکہ ساری عمر دھکے کھاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نسلوں کو ساتھ رکھیں، انہیں کسی ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں جو انہیں بری صحبت، برے الفاظ، برے جذبات دے، اچھے جذبے نہ دے۔ یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنی دوستیاں چھوڑے، اپنی غیر ضروری سرگرمیاں چھوڑے گا۔ اگر انسان کہے کہ میری دوستیاں بھی رہیں، غیر ضروری سرگرمیاں بھی رہیں، میں اپنی نسلوں کو وقت دے پاؤں، ہرگز نہیں دے پائے گا۔ نسلیں وقت مانگتی ہیں، حلم، صبر۔ کیوں؟ وہ گرم تار ہے، اب تمہاری ڈھلتی عمر ٹھنڈی تار ہے۔ اگر گرم اور ٹھنڈی تار ہوگی تو نظام چلے گا۔ وہ گرم، تم گرم، گرما گرم، وہ گرم، تم نرم، خدا کا کرم۔ سیکھنا زندگی ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات میں یہ بات آتی ہے۔ وہ ہر فرد سے سیکھتے تھے، حتیٰ کہ جانور سے سیکھتے تھے، جاہل سے سیکھتے تھے، ان پڑھ فرد سے سیکھتے تھے، اور ہر فرد ان کو سکھاتا تھا۔ کیا ہم بھی سیکھنے والے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے مزاج کو سیکھنے والا سمجھتے ہیں؟ آئیں آج کے بعد سیکھنے کا مزاج بنائیں، سیکھنے کی طبیعت کو اپنے مزاج میں ڈھالیں۔ جب ہم یہ کہیں گے ہم سب کچھ ہیں تو کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔
جب یہ کہیں گے میں طالب علم ہوں تو طالب علم کی نظر متلاشی اور اس کی طبیعت میں جستجو ہوگی۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔